یہ حضرت ابراہیم علیہ تورات مقدس میں جب بھی عہد باندھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنی عہد باندھا ہے کہ میں تیری نسل کو بہت بڑھاؤں گا. جب آپ نے نا ختنے کروایا نا وہ تو عہد باندھیا, تو عہد میرا عہد پور کر, میں تیرے عہد قیامت تک عہد باندھ لیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنی عہد باندھا ہے کہ میں تیری نسل کو بہت بڑھاؤں گا, وہ ستاروں کی مانند ہوگی, وہ سمندر کے ریت کے ذروں کی مانند ہوگی, دنیا کی سب قومیں تو اس سے برکت حاصل کریں گی. جو تجھ کو مبارک کہے گا میں اس کو برکت دوں گا, جو تجھ پر لعنت کرے گا میں اس پر لعنت کروں گا. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا. جو تجھ پر دیکھنا درود پاک میں جائیے, جو تجھ کو مبارک کہے گا میں اس کو برکت دوں گا, جو تجھ پر لعنت کرے گا میں اس پر لعنت کروں گا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. تیری نسل سے پیغمبر علیہ السلام قیامت تک آتے رہیں گے, لیکن ظالموں کو یہ عہد نہیں ملے گا. لیکن یہ ظالموں کو عہد نہیں ملے گا. حضرت اسحاق علیہ السلام سے آخری پیغمبر علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آخری پیغمبر علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے بی بی پاک حضرت بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئیں. اور جس طرح حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آل حضرت ابو بکر صدیق ہیں, اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ تعالیٰ نے آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑی رحمت عطا کی, بڑی برکت عطا کی. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برکت چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو برکت عطا کریں گے. حضرت بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ سے قیامت تک اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر علیہ السلام ہوتے رہیں گے, صالحین علیہ السلام ہوتے رہیں گے, قرآن پاک کے وارث ہوتے رہیں گے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو برکت عطا کی, اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی آل پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک برکتیں عطا کرتا رہے گا. اور ان پر میں اپنے پیغمبر علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتا رہے گا. یہ سلسلہ قیامت تک منقطع نہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل قیامت تک جاری و ساری رہے گی. اس میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام آتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے زبور مقدس میں یہ لکھ دیا ہے کہ ذکر کے بعد میرے سارے بندے زمین کے وارث ہوں گے. قرآن پاک میں, قرآن پاک میں, زبور میں, اور لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. قرآن پاک تو بتا رہا ہے, زبور میں ہم نے لکھ دیا ہے, جسے بولا قرآن پاک میں بھی لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے زبور مقدس میں یہ لکھ دیا ہے کہ ذکر کے بعد میرے سارے بندے زمین کے وارث ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے سارے بندے قرآن پاک کے بھی وارث ہوں گے, اور مصطفیٰ بندے قرآن پاک کے بھی وارث ہوں گے. یہ وراثت قیامت تک چلتی رہے گی. وہ قرآن پاک کے انبیاء علیہ السلام وارث ہوں گے, اور قرآن پاک کے قیامت تک انبیاء علیہ السلام وارث ہوں گے. قرآن پاک کے سارے بندے قیامت تک وارث ہوں گے. قرآن پاک کے مصطفیٰ بندے قیامت تک وارث ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے مصطفیٰ بندے سوائے انبیاء علیہ السلام کے اور کوئی نہیں ہو سکتا. مصطفیٰ بندے انبیاء علیہ السلام کے بغیر کوئی نہیں ہو سکتا, دنیا دار وارث نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کے سارے بندے سوائے انبیاء علیہ السلام کے اور کوئی نہیں ہو سکتا. یہ سب صرف آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے صرف ان کے لیے ہی برکتیں بھیجی ہیں, صرف ان کے لیے صلوات بھیجی ہے. اللہ تعالیٰ کی برکت صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں رہے گی اور صالحین میں رہے گی. حامیم سجدہ نمبر 30. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ان الذين قالوا, تحقیق جن لوگوں نے کہا, ربنا اللہ, پروردگار ہمارا اللہ تعالیٰ ہے, ثم استقام, پھر اس پر قائم رہے, مستقیم پر مضبوط رہے, ثم استقام, اس کو استقام بخشا مت, اسی پر مضبوط رہے, انہوں نے انکاری نہیں. تتنزل علیہم الملائکۃ, اترتے ہیں اوپر ان کے فرشتے, جو مضبوط ہو جاتے ہیں ان کے اوپر فرشتے اترتے ہیں. اللہ تخافوا, مت ڈرو, ولا تحزنوا, اور مت غم کھاؤ, وابشروا, اور خوشخبری حاصل کرو, بالجنت التی, اس جنت کی جو کنتم توعدون, جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو. توعدون, نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا, فرشتے کہتے ہیں ہم تمہارے
زندگی دنیا میں تمہارے دوست تھے اور پھر آخرات اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہوں گے۔ ترجمہ ہے نا، تحقیق جن لوگوں نے کہا کہ پروردگار ہمارا اللہ تعالیٰ ہے، پھر ثابت قدم رہے اوپر اس کے، اترتے ہیں اوپر ان کے فرشتے، یعنی وقت موت کے مت ڈرو اور مت غم کھاؤ، خوشخبری سنو اس بہشت کی جو تھے تم وعدہ دیے جاتے، ہم ہیں دوست تمہارے بیچ زندگانی دنیا کے اور بیچ آخرت۔ یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایسے پکے ایمان والے لوگ صرف انبیاء علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں۔ یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایسے پکے ایمان والے لوگ صرف انبیاء علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں جنہوں نے سچی زبان سے کہا۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کی تصدیق کرتا ہے، پھر ثابت قدم رہے، اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق کرتا ہے کہ کبھی سرتابی نہ کی، حکم عدولی نہ کی، پاک و پاکیزہ رہے اور کوئی گناہ نہ کیا۔ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے فرشتے اترتے ہیں، یا وقت وفات ان کے اوپر فرشتے اترتے ہیں، اور مت غم کھاؤ اور مت ڈرو، یہ بھی اولیاء اللہ کی تعریف ہے۔ اور خوشخبری سنو جنت کی جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے، جن کو اس زندگی میں ہی جنت کی بشارت مل جائے، جن کو اس زندگی میں ہی جنت کی بشارت مل جائے اور دنیا میں ہی ان کو بخشش کی خوشخبری مل جائے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ہمارے تمہارے اس دنیا میں بھی دوست ہیں اور بیچ آخرت کے بھی دوست ہیں۔ یہ 3-4 جگہ ثابت ہو چکا ہے کہ ایسے پاک و پاکیزہ انسان صرف انبیاء علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں۔ ایسے پاک و پاکیزہ انسان صرف انبیاء علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں۔ ایسے لوگ قیامت تک آتے رہیں گے، یہی لوگ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، جن کے اوپر نہ کسی قسم کا خوف ہے نہ وہ حزن کریں گے، ان کو جنت کی بشارت ہے، وہ ثابت قدم ہیں، ان پر فرشتے اترتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کو دل سے تسلیم کرتے ہیں، ان میں کوئی نقص نہیں، یہ پاک و پاکیزہ ہیں، یہ سچا ایمان لائے ہیں، ہر درجے کے پرہیزگار ہیں۔ یہ لوگ انبیاء علیہ السلام کے بغیر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ پھر فرشتے فرماتے ہیں ہم تمہارے زندگان دنیا میں بھی دوست ہیں اور آخرت کو بھی دوست ہوں گے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام ہیں، یہ لوگ قیامت تک آتے رہیں گے، کبھی موقوف نہ ہوں گے۔ یہ آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی دنیا دار پر فرشتے نازل ہوتے ہوں؟ کسی دنیا دار پر کوئی عالم ہو، فاضل ہو، کچھ بھی ہو، کتنا بزرگ ہو، کہ کسی پر فرشتے نازل ہوتے ہوں؟ کیا آپ نے یہ کبھی سنا ہے کہ کسی دنیا دار پر فرشتے نازل ہوتے ہوں اور ان کو اتنی خوشخبریاں سناتے ہوں؟ جنت کی خوشخبریاں سناتے کبھی سنا ہے؟ ان کو جنت کی خوشخبری سناتے ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آتے رہیں گے، اور جن سے فرشتے کلام کرتے ہیں اور شیطانوں کو ان سے بھگاتے رہتے ہیں اور ان کے پاس نہیں آنے دیتے۔ جب فرشتے ان کی جان قبض کرتے ہیں، ان کو پاکیزگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچاتے ہیں، پاکیزگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچاتے ہیں اور جنت کی دائمی خوشخبری سناتے ہیں اور ولایت کی خوشخبری سناتے ہیں۔ یہی لوگ انبیاء علیہ السلام ہیں۔ حامیم سجدہ 34 نمبر آیات۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ ترجمہ ہے، اور کون شخص ہے بہتر اس بات میں اس شخص کے کہ پکارتا ہے صرف طرف اللہ تعالیٰ کی اور عمل کرتا ہے صالح، کہتا ہے تحقیق میں مسلمانوں سے ہوں، فرما برداروں سے ہوں،